گنگارام ہسپتال میں ملازم کی کم عمر بچی سے مبینہ زیادتی، ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا ایم ایس آفس میں احتجاج، مظاہرین کا ملزم کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ، کہا انتظامیہ نے معاملے کو دبانے کی کوشش کی، بچی کی والدہ سے زبردستی لکھوایا گیا کہ وہ کارروائی کرنا نہیں چاہتی۔ بچی سے مبینہ زیادتی کرنے والے ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا، ایف آئی آر بھی درج ہو چکی۔ ایم ایس گنگارام ہسپتال پروفیسر معین الدین کا کہنا ہے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج بلا جواز ہے، ڈاکٹرز کے احتجاج کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ میو ہسپتال میں 3 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر صفائی عملے کا احتجاج، ملازمین کا کام چھوڑ کر ایم ایس آفس کے باہر مظاہرہ، کہا 32,000 کا کہہ کر 15,000 روپے بھی 3 ماہ سے نہیں دیے جا رہے، گھروں میں نوبت فاقوں تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ ریلوے کی آؤٹ سورسنگ ملازمین پر بھاری پڑنے لگی، ریلوے کا ٹی ایل اے سٹاف کو 50% کم کرنے کا فیصلہ، ملازمین کا لاہور سے ملتان تک ٹرین مارچ کرنے کا اعلان، صبح سویرے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے، کہا جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم مارچ جاری رکھیں گے۔ بات ہے کہ وزارت ریلوے نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر میں انہوں نے کہا یہ جناب 2,500 ملازمین کو سرپلس کر دیا جائے، آپ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے رہیں۔ جناب والا وزارت ریلوے کو چاہیے کہ ہوش کے نخون لیں، ملازمین کو برطرف کر کے آپ نے ریلوے میں انارکی پھیلا دی ہے، کیا ٹی ایل اے ملازمین کو برطرف کرنے سے ریلوے بحال ہو جائے گی؟ پنجاب میں دفعہ 144 کے نفاذ کی تیاریاں مکمل، 3 روز کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے اسلام آباد جلسے کو مد نظر رکھتے ہوئے کل سے دفعہ 144 کا نفاذ کیا جائے گا، پنجاب حکومت 22 تا 24 اگست تک دفعہ 144 کا نفاذ کرے گی۔ لاہور پولیس کے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے، 35 سے زائد افراد کو حراست میں لیا گیا، مناوا سے اصغر گجر اور شاہدرہ سے عبدالکریم خان اور واجد شاہ کو حراست میں لیا گیا، یاسر گیلانی، حافظ ذشان کے گھروں پر بھی چھاپے، اصغر گجر کے ڈیرے پر چھاپے کی کلوز سرکٹ فوٹیج سامنے آ گئی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وہ اسکیم لانچ کرنے جا رہی ہوں جس کا مجھے بھی سب سے زیادہ انتظار تھا اور جس کا پنجاب کے عوام کو بھی بہت انتظار تھا۔ خواہش کی جو شدت ہے یہ ان سے پوچھیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے۔ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو اور آپ کے پاس اپنا گھر نہ ہو، انسان کو وہ کمی محسوس ہوتی ہے جس کو شاید لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اپنے گھر سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا، کہا اپنا گھر بنانے کے لیے بلا سود قرضہ دیا جائے گا، اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے لیے 7 سال میں آسان اقساط ادا کرنا ہوگی، گھر کی زیادہ سے زیادہ ماہانہ قسط 14,000 روپے ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایران میں زائرین کے بس حادثے پر اظہار افسوس، مریم نواز نے سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت کی، کہا زخمی زائرین کے لیے جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں، دکھ کی اس گھڑی میں حکومت پنجاب متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ ایران بس حادثے میں 35 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کا واقعہ افسوسناک ہے، نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز کا اظہار افسوس، کہا حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے رنجیدہ اور دکھی ہوں، امید کرتا ہوں برادر ملک ایران زخمیوں کی طبی امداد میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ پاکستانی زائرین کی بس کو ایران کے شہر یزد کے قریب حادثہ، جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن مرتضیٰ کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار، کہا رنج و الم کے اس گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔
صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی ترکیہ کے کونسل جنرل درمش باشتو سے ملاقات، پاک ترکیہ تعلقات کے فروغ اور صحت عامہ کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خواجہ عمران نذیر نے ترکیہ کونسل جنرل کو پنجاب کے شعبہ صحت میں کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ میٹرو بس اسٹیشنز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ، صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت اجلاس۔ ماس ٹرانزٹ کے تحت چلنے والے متعدد منصوبوں کا جائزہ لیا، صوبائی وزیر کی شہر میں ایکو فرینڈلی بسیں چلانے کی تمام امور جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کی جانب سے طلبہ میں ای بائکس کی فراہمی، ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے چیف منسٹر بائک کا پہلا سمارٹ کارڈ جاری کر دیا۔ چیف منسٹر پروگرام کے لیے ایس بی ایس اور BYE سیریل جاری کر دی گئی، پہلے کارڈ پر SBS 9380 نمبر جاری کیا گیا۔ میٹرک سپلیمنٹری امتحانات، کمشنر لاہور سید بن مقصود کا گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گرلز اسکول چبرچی گارڈنز امتحانی سینٹرز کا دورہ، امتحان کنندگان کی فہرستوں، سٹنگ پلان اور حاضری شیٹس کو چیک کیا، کہا 70 امتحانی مراکز میں نگران اور عملہ ڈیوٹی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ گریڈ 18 کے 24 افسران کی گریڈ 19 میں ترقی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرسنل سیکرٹری محمد علی اعجاز، ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ عمر عباس اور ایڈیشنل سیکرٹری اسپورٹس فرحان فاروقی ترقی پانے والوں میں شامل، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لیسکو کی جانب سے نادہندہ سرکاری اداروں کی فہرست جاری، PIA 26 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ نکلا، جنرل ہسپتال لاہور 12 کروڑ روپے، TM اور داتا گنج بخش ٹاؤن نے 13 کروڑ روپے سے زائد کے واجبات ادا کرنے ہیں، میو ہسپتال کا آئی وارڈ بھی 10 کروڑ روپے سے زائد کا نادہندہ۔ لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن، 24 گھنٹے میں 442 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے، 13 بجلی چور گرفتار کیے گئے، 160 ملزموں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے، بجلی چوروں سے 3,38,511 یونٹس چارج کیے گئے۔ وابڈا ہاؤس میں اولمپئن گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب، چیئرمین وابڈا نے ارشد ندیم کو 50 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا، گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے کہا، آپ کی حوصلہ افزائی کا مشکور ہوں، بھائی کے کہنے پر کرکٹ چھوڑ کر اولمپئن کی طرف آیا تھا۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا، شہر میں ٹھنڈی ہوا چلنے سے حبس کا زور ٹوٹ گیا، محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے تک وقفے وقفے سے بارش کی پیشگوئی۔ بارشوں کے بعد ڈینگی وائرس سر اٹھانے لگا، اسسٹنٹ کمشنرز کے فیلڈ میں سرپرائز دورے، 24 گھنٹے میں 2052 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد، موقع پر طلب کر دیا گیا 2000 افراد کو نوٹسز، 120 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ جو افریقن کنٹری ہیں ان میں ایک آؤٹ بریک ہوا ہے منکی پاکس کا، اور 17,000 سے زیادہ سسپیکٹڈ کیسز اور 5,000 سے زیادہ ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں وہاں پہ، اور اسی تناظر میں WHO نے ایکشن لیتے ہوئے 14 اگست کو پاکستان میں بھی ہیلتھ ایمرجنسی جو ہے نا وہ نافذ کی ہے منکی پاکس کے حوالے سے۔ پنجاب میں منکی پاکس وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا، لاہور جنرل ہسپتال میں مریضوں کے لیے 8 بیڈز پر مشتمل آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا، وارڈ میں عملہ 24 گھنٹے موجود رہے گا، ایئرپورٹ سے منکی پاکس کے مریضوں کو جنرل ہسپتال منتقل کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس، FIA کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے تاحال پرویز الہی کی جائیداد کا ریکارڈ فراہم نہ کیا، سابق وزیر اعلیٰ کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کا ریکارڈ مانگا گیا ہے۔
خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کیس، ملزمہ آمنہ عروج کی میڈیکل رپورٹ موصول ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق ملزمہ کو 19 مختلف مقامات پر تشدد کے شواہد موجود ہیں۔ ملزمہ کے جسم پر 31 مئی سے قبل تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں۔ ساجد نامی اس نے اس کو کڈنیپ کیا 24/7/2024 کو اور اغوا کر کے 50 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا، اور اس میں 4 ملزمان انوالو تھے۔ 4 کے 4 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور ان سے 50 لاکھ روپے تاوان کی رقم جو وہ برآمد ہو چکی ہے۔ عبدالساجد، قدرت اللہ، طارق خان اور بابر، ان کو ہم نے گرفتار کیا اور ان سے تاوان کی رقم بھی برآمد کر لی ہے۔ آرگنائزڈ کرائم یونٹ کینٹ کا ایکشن، تھانہ ہربنس پورہ سے مغوی معروف بزنس مین ابراہیم باٹاپور بازیاب، 4 ملزم گرفتار، 10 لاکھ روپے تاوان کی رقم برآمد۔ ڈی آئی جی عمران کشور نے کہا ملزموں کو پروسیکیوشن پارٹنرشپ کی مدد سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ لوڈر رکشوں گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، رواں ماہ 9000 سے زائد لوڈر رکشوں کو چالان ٹکٹس جاری کیے گئے۔ 322 مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ اوور لوڈنگ کرنے والے ڈرائیورز کے لائسنس بھی کینسل کرنے کا حکم۔ علامہ اقبال روڈ، جی ٹی روڈ، فیروز پور روڈ، ملتان روڈ، شاہدرہ پر خصوصی ناکہ جات قائم کر دیے گئے۔ اچھی کارکردگی کے حامل ڈولفن جوانوں کے اعزاز میں تقریب، ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران نے نقد انعام و تعریفی اسناد تقسیم کی۔ لڑکی کو دریائے راوی میں پھینکنے کی کوشش ناکام بنانے والے اہلکار بھی تقریب میں شریک۔ پنجاب یونیورسٹی میں آئی ایم کوڈ پاکستان چیپٹر کا آغاز، چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ کی خصوصی شرکت۔ ایم کوڈ پاکستان چیپٹر کا مقصد نوجوانوں میں ڈیجیٹل خواندگی اور اے آئی کے علم کو بڑھانا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 981ویں عرس کی تیاریاں عروج پر، 3 روزہ عرس 24 اگست کو چادر پوشی کی رسم سے شروع ہوگا۔ عرس میں لاہور سمیت پاکستان بھر سے عقیدت مند شرکت کریں گے۔ دودھ کی سبیل سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات مکمل۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ عرس کا آغاز، پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اسپیشل ٹاسک فورس قائم۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے داتا دربار اور گردنما میں 33 پکوان سینٹرز، مٹھائی اور مکھانے یونٹس کی چیکنگ کی۔ 15 کو 4 لاکھ روپے کے جرمانے، بھاری مقدار میں ممنوعہ اشیاء طلب کر دی گئیں۔ تعمیراتی میٹیریل اور ملبہ ہٹانے کے لیے آپریشن، ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا اڈا پلاٹ، پائن ایوینیو اور جوہر ٹاؤن کا دورہ۔ ایل ڈی اے ٹیموں نے 100 سے زائد املاک کی انسپیکشن کی۔ گلبرگ، گلشن راوی اور سمن آباد میں زیر تعمیر املاک سے ملبہ اور تعمیراتی میٹیریل ہٹایا گیا۔ اور پاکستان میں بے گھر افراد کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ، 90 ممالک کی رینکنگ میں پاکستان پہلے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان میں تقریباً 80 لاکھ افراد بے گھر ہیں۔ عالمی ادارے ورلڈ پاپولیشن ریویو نے بے گھر افراد کی تعداد سے متعلق رواں سال کی عالمی رینکنگ جاری کر دی۔